الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین نے بخشا، فللہ الحمد والمنہ۔ محترم سامعین، درس قرآن کی مناسبت سے سورہ بقرہ کی چند آیات کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین منافقین کی صفات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں مومنین کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پھر اس کے بعد کفار کی صفات کو اللہ نے بیان کیا، پھر اس کے بعد اب اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ تم لوگ ایمان لاؤ تو یہ لوگ کہتے کہ کیا ہم لوگ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں گے جو اللہ کے نبی پر، جو محمد پر ایمان لے آئے تھے، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقت میں یہی لوگ بیوقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ایک اور صفت کو اللہ نے آگے بیان کیا کہ جب یہ منافقین ایمان والوں کے پاس رہتے تھے تو ایمان والوں کو اس بات کا دلاسا دیتے تھے کہ آپ گھبراؤ نہیں، ہم آپ ہی میں سے ہیں، ہم بھی اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں جس طرح سے تم ایمان لے آئے ہو۔ اور جب یہ لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس سے نکلتے، اہل ایمان کے پاس سے نکل کر اپنے شیاطین کے پاس جاتے تو ان سے کہتے کہ کیا تم اس سوچ میں ہو کہ ہم ان بیوقوفوں کے ساتھ ہیں، ہم ان بیوقوفوں کے ساتھ ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ ان کو دلاسا دیتے تھے کہ بلکہ ہم لوگ تو صرف ان کا استہزاء کر رہے ہیں، ہم لوگ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ مسلمانوں کا استہزاء کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کا مذاق کر رہے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ ایک تو پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق ایمان سے خالی ہے، منافقین ایمان سے عاری ہیں، منافقین کا دامن ایمان سے عاری ہیں، وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ رب العالمین پر۔ اور منافق ظاہری طور پر تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایمان والوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے نفرت اور عداوتیں ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، مضمر ہیں۔ اور آگے اللہ نے کہا منافق کی ایک اور صفت، یہ منافق صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، منافق صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ منافق اہل ایمان کا استہزاء کرتے ہیں۔ گویا کہ منافقین کی صفت، دوسری صفت کیا معلوم ہوئی؟ استہزاء کرنا، مذاق کرنا، کسی کا مذاق کرنا، یہ منافقین کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی منافقین مجتمع ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کا مذاق کیا کرتے تھے۔ خود اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے شیاطین سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس بات کو تم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، ہم ان ایمان والوں کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان کا مذاق کریں، ان کا استہزاء کریں۔ ہاں، اگر کوئی استہزاء اگر کرتے ہیں شرعی حدود کے اندر اگر رہ کر اگر کوئی استہزاء کر رہے ہیں تو تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے،
اللہ کے نبی کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، اللہ کے نبی نے اس سے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جنت میں داخل ہی نہیں ہوگی، وہ رونے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنت میں داخل ہوگی مگر تم بوڑھی ہو کر نہیں، جوان ہو کر تم جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ کے نبی بھی مذاق کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے گھر میں آئے۔ حضرت ام سلیم کے جو چھوٹے بچے تھے ان کے پاس ایک پرندہ تھا، اس کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے، اس پرندے کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے، اس بچے کو اداس دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل النمیر، اے ابو عمیر تمہارا جو چھوٹی سی تمہاری چڑیا تھی وہ کیا ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے بھی مذاق کیا ہے، مگر مذاق شرعی حدود کے اندر اگر رہ کر انسان کرتا ہے تب جائز ہے۔ اگر مذاق شرعی حدود سے اگر تجاوز کر جائے، کسی کی انا کو ٹھیس پہنچانے کا سبب اگر وہ مذاق بنے تو وہ مذاق شریعت کے اندر جو ہے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ منافق بد زبان تھے۔ یہ منافق کیا تھے؟ بد زبان تھے، منافق دوغلے تھے، کیونکہ ایمان والوں کے پاس رہتے تو ایک چہرہ لے کر ایمان والوں کے پاس کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب ایمان والوں کے پاس سے نکل جاتے، اصحاب نبی کے پاس سے نکل جاتے، اپنے شیاطین کے پاس جاتے تو ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ لوگ منافق لوگ دوغلے ہوتے ہیں، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ یہ منافقین کی صفت ہے، دو رخی اختیار کرنا یہ منافقین کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ولا هؤلاء بوجه۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ بدتر لوگ، ذرا سنیے گا، اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بدتر لوگ، سب سے زیادہ بدماش لوگ تم ان لوگوں کو پاؤ گے تجدون من شرار الناس ذا الوجهين، دو چہرے والے ہوں گے، دو چہرے والے ہوں گے۔ الذي يأتي هؤلاء بوجه ولا هؤلاء بوجه، ایک انسان کے پاس آتے ہیں تو ایک چہرہ لے کر آتے ہیں، دوسرے انسان کے پاس جاتے ہیں تو دوسرا چہرہ لے کر جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ منافقین کی صفت ہے، یہ دو رخی اختیار کرنا یہ منافقین کی صفت ہے۔ ایک کے پاس اچھا بن گئے، دوسرے کے پاس گئے، اس کی برائی اس کے پاس، اس کی برائی اس کے پاس، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ منافق کی صفت ہے یہ۔ اور منافقین کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر بتلایا ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي روایت آخر واذا خاصم فجر۔ اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی صفات بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں ہیں۔ اذا حدث كذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تجارتوں کے اندر جھوٹ، لین دین کے اندر جھوٹ، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں جھوٹ۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، دوسری صفت اللہ کے نبی نے کہا کہ وعدہ خلافی کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس جو رقم ہم نے لیا ہے فلاں وقت میں پہنچا دیں گے، فلاں ٹائم میں پہنچا دیں گے۔ وہ وقت بھی آ جاتا ہے، وہ وقت بھی آ جاتا ہے، وہ دن بھی آ جاتا ہے، اس کے باوجود اس انسان کا نام و نشانی نہیں رہتا ہے، انسان لاپتہ ہو جاتا ہے۔ وعد اخلف واذا اؤتمن خان، ایک اور صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتلایا کہ امانت میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہے تو اس امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ بھائیوں، امانت صرف پیسہ نہیں، اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ رکھ دیا یہ امانت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی یہ بات بتلا رہا ہے کہ بھائی میں جو بات آپ کو بتلا رہا ہوں یہ امانت ہے، یہ راز جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ راز امانت رکھیے، اس راز کو راز میں رکھیے، اس راز کو فاش مت کیجئے، تو یہ بھی امانت ہے۔ اگر کوئی آپ کو راز کی بات بتا رہا ہے، اکیلے میں آپ کو بتا رہا ہے، اگر وہ دیکھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کیا کہ کوئی اور نہ سنے تو راز کی بات ہے، اگر آپ اس کو فاش کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے بتلا دیتے ہیں، تو گویا کہ آپ منافق کی صفت کو آپ اپنا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بدزبانی کرنے پر اتر آتا ہے، یہ بھی منافق کی صفت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو منافقین کی صفات سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو بچائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔